کیا آپ نے کبھی ایسا فیصلہ کیا ہے جس پر بعد میں آپ نے خود کو کوسا ہو؟ کبھی کسی پر بھروسہ اگر کیا آپ کو پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ کون سا رشتہ آپ کو توڑ دے گا، کون سا کاروبار آپ کو نقصان میں ڈال دے گا؟ یہ صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جب انسان کسی دوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، جب دل اور دماغ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں، جب ہر راستہ درست لگتا ہے مگر حقیقت چھپی ہوتی ہے، تب انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے اللہ کی رہنمائی کی۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک دعا ہے۔ یا اللہ، اس معاملے میں مجھے دھوکے سے بچا لے اور میرے لیے آسانی پیدا فرما۔ اب ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ شخص اس ذکر کو اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے، ہر نماز کے بعد آہستگی کے ساتھ لا خلابہ پڑھتا ہے۔ لا خلابہ، لا خلابہ، لا خلابہ۔ رات کے وقت سکون کے لمحات میں اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھ کر یہی ذکر دہراتا ہے۔ وقت گزرتا ہے، ابتدا میں کچھ خاص محسوس نہیں ہوتا، مگر پھر آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ کچھ راستے خود بند ہو جاتے ہیں، کچھ موقع خود ختم ہو جاتے ہیں، اور دل پہلے سے زیادہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک اہم حقیقت ہے، یہ ضروری نہیں کہ انسان کو خواب آئے، یہ ضروری نہیں کہ کوئی واضح اشارہ ملے۔ اصل رہنمائی کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر۔ جب دل کسی چیز سے ہٹ جائے یا کسی طرف مائل ہو جائے تو یہی اللہ کی رہنمائی ہوتی ہے۔ ایک خاموش رات ہے، کمرے میں ہلکی سی روشنی ہے، ایک شخص تنہا بیٹھا ہے، اس کے سامنے کئی راستے کھلے ہیں مگر ہر راستہ دھندلا ہے۔ ایک طرف شادی کا فیصلہ ہے، دوسری طرف کاروبار کی پیشکش، تیسری طرف بیرون ملک جانے کا موقع۔ وہ بار بار سوچتا ہے، کیا یہ رشتہ میرے لیے ٹھیک ہے؟ کیا یہ سودا مجھے فائدہ دے گا؟ یا میں ایک بار پھر دھوکہ کھانے والا ہوں؟ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، ذہن سوالوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان اپنی عقل کے باوجود خود کو بے بس محسوس کرتا ہے۔ زندگی میں سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان مستقبل نہیں دیکھ سکتا۔ وہ لوگوں کے چہرے دیکھتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے، مگر ان کے دلوں کے راز نہیں جان سکتا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں فائدہ لگتی ہے وہی ہمارے لیے نقصان بن جاتی ہے، اور جو چیز مشکل محسوس ہوتی ہے وہی ہمارے لیے خیر لے کر آتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو ایک سادہ مگر گہرا راستہ دیا گیا، ایک ذکر جو مختصر ہے مگر معنی میں بہت وسیع ہے۔ لا خلابہ۔ ایک شخص اپنی بیٹیوں کے لیے پریشان تھا، رشتے آ رہے تھے مگر وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے یہی مشورہ دیا گیا، لا خلابہ پڑھو۔ چند ہفتوں کے بعد کچھ رشتے خود ختم ہو گئے اور جو باقی رہا وہی اس کے لیے بہتر ثابت ہوا۔ اسی طرح ایک تاجر بار بار نقصان کا شکار ہو رہا تھا، اسے بھی یہی ذکر بتایا گیا، لا خلابہ۔ اس نے اسے اپنایا اور کچھ ہی عرصے میں اس کے فیصلے بہتر ہونے لگے اور وہ نقصان سے بچ گیا۔ یہ ذکر اصل میں ایک اعتراف ہے کہ انسان محدود ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یا اللہ، میں نہیں جانتا تو بہتر جانتا ہے، مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ زندگی کے فیصلوں میں جلدی نہ کریں، اللہ سے رہنمائی طلب کریں اور اس پر بھروسہ رکھیں۔ ذکر مگر ایک گہری حفاظت، اگر آپ اسے اخلاص کے ساتھ اپنائیں تو یہ آپ کے فیصلوں میں سکون پیدا کر سکتا ہے، اور شاید یہی سکون آپ کی زندگی بدل دے۔